افواج پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ چاہے پاکستان میں آپ کو فلڈ آئے، پاکستان میں کوئی بھی مصیبت آئے، کہ ایک ادارہ ہے جس کی ایک ساکھ ہے، جس کی ایک ریپوٹیشن ہے، جس کی ایک کریڈیبلٹی ہے، وہ دنیا میں مانی جاتی ہے۔ وہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اکنامک کرائسز آتے ہیں تو بھی ہمارے جو آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب، وہ SIFC کے امبریلا کے نیچے ان ساری چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ابھی جو چیف صاحب کا فارن کا بھی ایک کامیاب ٹرپ رہا، آپ فارن افیئرس کے بھی ایکسپرٹ ہیں، آپ اس پورے فارن کے ٹرپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیبو بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ دیبو بھائی، میں پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹس ہوں اور گلوبل پالیٹکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ سیاسی طور پہ میں جمہوریت پہ بلیو کرتا ہوں، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں، وہ آپ کی رائے ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا اداروں کی، اور آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ نہیں ہے میں جناح ہاؤس بیٹھا ہوں، میں جتنے بھی سوشل میڈیا پہ پروگرام کیے ہیں، میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک بات کہتا ہوں، یار تم جس مرضی کو سپورٹ کرو، لیکن جب بات فوج کی آئے، اداروں کی آئے، تو یہ دیکھ لو تمہارے مشرق میں کون ہے، بھارت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہمارا ایسا ازلی دشمن جو 1947 سے پہلے کا یہ کہتا تھا کہ ہم گو ماتا کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے، ہم دو قومی نظریے پہ بلیو نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کی آئیڈینٹی پہ بلیو نہیں کرتے، یعنی جو ایک ہمارا الگ تشخص ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، سر سید احمد خان صاحب کو دیکھ لیں، محمد علی جناح صاحب کو دیکھ لیں، مجدد الثانی نے جو بنیاد رکھی دو قومی نظریے کی، کہ ہماری ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے جو پاکستان بننے کے بعد آج بھی خطرے میں ہے۔ کس وجہ سے؟ بھارت کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ ان فورن پاورز کی وجہ سے جو پاکستان کو سلامت دیکھنا نہیں چاہتی۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں نا ویکیوم ہوتا ہے دو جنگوں کے درمیان، اگر یہ بھارت ہے، یہ دوسری قوتیں ہیں، میں اسرائیل کو بھی اس میں لاتا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں اسرائیلی قوتوں کو بھی اس میں لاتا ہوں۔ اگر بھارت اور اسرائیل، اور یہ دیکھیں، میں آپ کو ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتا ہوں، یہ بھارت اور یہ اسرائیل ہے اور ایسی دیگر قوتیں ہیں جو پاکستان کو نہیں برداشت کرتی، تو یہاں اگر عوام ہے تو بیچ میں ویکیوم نہیں ہے، بیچ میں افواج پاکستان ہے۔ آج اگر ہمارے لیے، آج اگر ہمارے ملک کے لیے کوئی ادارہ سب سے زیادہ جو اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے وہ فوج پاکستان ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دی، ہمارا ازلی دشمن بھارت۔ اور اب میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا آرمی چیف صاحب نے وزٹ کیا امریکہ کا اور بھی دیگر وزٹ کیے، اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں، آرمی چیف کیا اپنے بچوں کے لیے کچھ مانگنے گیا؟ نوٹ ایٹ آل۔ اپنی فیملی کے لیے امریکہ گئے؟ نوٹ ایٹ آل۔ وہ کیوں گئے؟ وہ اس لیے امریکہ گئے، یا ہمیں یا اس لیے جانا پڑتا ہے، چاہے یہ آرمی چیف ہو، دیگر آرمی چیف ہو، یا کوئی گورنمنٹ ہو، بھائی اس لیے جاتے ہیں کہ the world has become global village due to free flow of trade, information and technology۔ دنیا ریجنلزم کی طرف ہے، دنیا گلوبلائزیشن کی طرف ہے، دنیا بائی پولر سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے ہیں۔ آج امریکہ کو ہم یہ نہیں کہتے، آرمی چیف یہ نہیں کہنے کے، میری کم از کم میری یہ بلیو ہے کہ آرمی چیف یہ نہیں کہنے کے کہ جی ٹھیک ہے ہم امریکہ گئے ہیں، کشمیر پہ ہم کمپرومائز کریں، نوٹ ایٹ آل۔ آرمی چیف وہاں سے آتے ہیں، کشمیر کا کوز اسٹرینتھن ہوتا ہے۔ آرمی چیف وہاں سے آتے ہیں، پیلسٹائن پہ پاکستان کا ایشو وہی رہتا ہے، وہ سٹانس وہی رہتا ہے، ہم مذمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آرمی چیف وہاں سے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کو جو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش تھی، یا پاکستان کو اس وقت دیگر جو معاملات ہیں کہ چائنا کے ہم کیمپ میں جائیں، رشیا کے کیمپ میں جائیں، ہم امریکہ کے کیمپ میں جو، کیوں بھائی؟ کوئی ہماری پھوپھی کا بیٹا ہے؟ وی ہیو ٹو میک اے بیلنس ریلیشن ود آل دی کنٹریز۔ اگر چائنا ایمرجنگ پاور ہے، ہم سی پیک میں اس کے ساتھ ہیں، امریکہ سپر پاور ہے، ہم اسی کے چھتری تلے، اس گلوبل اکنامک آرڈر کس نے دنیا کو دیا؟ امریکہ نے دیا۔ ہم کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ جی ہم ملک کے یہ حالات ہوں، آرمی چیف کہے جی میں نے امریکہ نہیں جانا؟ یار خدا کو مانو، ویکسین تو ہم بنا نہیں سکے، ڈپینڈنسی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں، اگر ہمارا آرمی چیف امریکہ جائے، اگر ہمارا آرمی چیف چائنا جائے، ہمارا آرمی چیف رشیا جائے، ہمارا آرمی چیف سعودی عربیہ جائے، یا ہمارا وزیر اعظم جائے، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، خدا رسول دا واسطہ ہے، کہنا چھڑ دو جی اوتھے جا کے جی او پتہ نہیں کی کرن جا رہے ہیں۔ بھائی یہ انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے، اس ورلڈ میں آپ کو رہنا ہے۔ آپ اگر امریکہ سے نہیں بنائیں گے، آپ جو دنیا کا گلوبل اکنامک آرڈر ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے، آپ کیسے آگے چل سکیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا وی آر کہ ہم بیگر، نو ناٹ ایٹ آل، وی آر ناٹ بیگرز، بٹ وی آر اے انڈیپینڈنٹ کنٹری۔